بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر بھرپور جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ، وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر منوان عمل درآمد پر اتفاق، پاک افواج دشمن کے تمام عزائم ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اپنے وقار اور عزت سے امن کے لیے پرعزم ہے، دشمن کو خود ارادیت، علاقائی سالمیت پر حملے اور سلامتی کی خلاف ورزی کا جواب ملے گا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے اور ہم ہر حالات کے لیے تیار ہیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور سیکورٹی حکام نے شرکت کی۔ افواج پاکستان وطن کے دفاع کے لیے ہر دم تیار، دشمن ہر محاذ پر شکست سے دوچار، بھارت بوکلاہٹ میں اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرون سے پاکستان پر حملہ آور ہو گیا۔ افواج پاکستان نے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا۔ حملے کے بعد 5 جدید طیاروں، ڈرونز، متعدد پوسٹیں تباہ۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ حملہ بھارت کی پریشانی اور بوکلاہٹ کی نشانی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت نے بھرپور نقصان اٹھایا اور اٹھا رہا ہے۔ پاکستان نے LOC پر بھارت کے 40 سے 50 بھارتی فوجی ہلاک کیے ہیں۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، بھارتی جارحیت کا جواب ضرور آئے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے شروعات آپ نے کی، معاملہ کہاں جائے گا یہ ہم فیصلہ کریں گے، یقین رکھیں جواب آئے گا اور بھرپور آئے گا، ہم فیصلہ کریں گے جواب کب اور کیسے دینا ہے۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے اب حکمت عملی تبدیل کر رہا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں موجود سفیروں کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفیروں کو بریفنگ، 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب بھارتی جوہریت پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں متعدد حملے کیے، بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈالا۔ 7 اور 8 مئی کی رات بھارت نے ایک بار پھر دراندازی کی کوشش کی، بھارت نے مختلف مقامات پر ڈرونز بھیجے، پاکستانی فوج بالکل الرٹ ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس، بھارتی ڈرونز مختلف شہروں میں آئے، لاہور کی جانب آنے والے ڈرون سے 4 جوان زخمی ہوئے، بھارت کو سبق سکھانے کا پورا عزم رکھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی، لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کی آپریشنز معطل، اسلام آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کا آپریشن بحال کر دیا گیا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق اسلام آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹس فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے پیش نظر ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل کیا گیا تھا۔ پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے 2 دن کے لیے بند، وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا ہے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی ادارے 9 اور 10 مئی کو بند رہیں گے۔ چھٹیوں کے احکامات تمام اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے لیے ہیں۔ پنجاب بھر میں پیر 12 مئی سے تدریسی عمل معمول کے مطابق شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں کے خلاف اظہار یکجہتی پر ترک صدر سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بھارتی بزدلانہ حملوں سے متعلق ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے گفتگو ہوئی، نازک وقت میں پاکستان کے ساتھ ترکیہ کی یکجہتی اور حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ہم ترک بھائیوں کی دعاؤں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق حاصل ہے، بھارت نے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اشتعال انگیز اقدامات کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ترک میڈیا کو انٹرویو، بولے عالمی برادری کو 2 جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنا ہوگی، بھارت کو جواب دہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ بھارت نے نیلم جہلم کے بجلی گھر کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ نیلم جہلم میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ چیئرمین وابڈا انجینئر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ منصوبے کو نقصان پہنچتا ہے تو پانی کے ذخیرے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ بھارت کی کوشش تھی کہ نیلم جہلم کے اسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت کی نیلم جہلم پر گولہ باری اور شیلنگ کا دورانیہ چند منٹوں کا نہیں تھا۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू सर्विसेज और पाक फजाइया की बरवक्त रिस्पॉन्स को सराहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कौम पाक फौज के अफसरान और सिपाहियों को सलाम पेश करती है। भारत का गुरूर, राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके। भारत शहरियों को निशाना बनाकर रिवायती बुज़दिली का मुजाहिरा कर रहा है। पाकिस्तान ने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। भारतीय हमला बिला जवाब था। भारी कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। बोले, हम अमन पसंद कौम हैं मगर वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। जवाबी कार्रवाई का हक अपनी मर्जी और वक्त पर रखते हैं। पाकिस्तानी सफीर का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, अब कोई शक नहीं, भारतीय हमलों का जवाब देंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू दिया। कहा कि हमलों का जवाब देने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। भारत पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर तहकीकात से क्यों खौफजदा है? हमारे मुल्क पर मिसाइल फेंके जा रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ऐसी सूरत में भारत के साथ कैसे ताउन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भारत का उधार चुका देना चाहिए। ये हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा। हम खुद भी कोई इब्तदा कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहते हैं कि भारत ने आज भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अब अगर हम भारत को कोई जवाब दें तो हमारे पास माकूल जवाब भी है। हम भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। कलअदम BLA और TTP मोदी के हाथ से पैसा और निवाला खाते हैं। पाक फौज और अवाम दोनों सरहदों पर भारतीय जारहियत का डट कर मुकाबला कर रही हैं। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। बुज़दिल दुश्मन हमारे सरप्राइज का इंतजार करे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बयान। बोले, भारत को हालिया कार्रवाइयों का मौसर जवाब देना नागुज़ीर हो चुका। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। पंजाब में शहरी रिफा के निज़ाम को मजीद फाल बनाने के लिए एक और बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की मुश्तरका मशकों का आगाज। मरियम नवाज की ज़िले इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। रेस्क्यू 1122 ने भी मुख्तलिफ शहरों में मॉक एक्सरसाइज करने का आगाज कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। भारत के हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर खराज तहसीन पेश। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्की सालमियत के लिए तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, इसको कमजोरी ना समझा जाए। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान भारत के दरमियान शिपिंग रवाबित मुअत्तल होने से कार्गो की तरसील में मुश्किलात का सामना। शिपिंग कंपनियों ने शिपिंग चार्जेस बढ़ा दिए। पाकिस्तान से यूरोप, मशरिक वस्ता और अफ्रीका जाने वाले कंटेनर्स पर $800 तक का इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तानी कार्गो की ओमान और श्रीलंका की बंदरगाहों से ट्रांसशिपमेंट की जा रही है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से बॉक्सर आलिया सोमरो की मुलाकात। वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतने पर मुराद अली शाह ने आलिया सोमरो की हौसला अफजाई की। वजीर आला सिंध का चैंपियन बॉक्सर आलिया सोमरो के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आला सिंध ने कहा कि एशियन गेम्स की तैयारी करें, अगर कोच दरकार हो तो सिंध हुकूमत बंदोबस्त करेगी। आलिया सोमरो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये हमारा फख्र है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। कहते हैं पंजाब पुलिस मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पंजाब पुलिस सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और इमदादी सरगर्मियां यकीनी बनाएगी। बैनुल सूबाई सरहदी पुलिस चौकियों समेत तमाम अहम और हसास मकामात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पंजाब पुलिस अफवाज के शाना बशाना और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। भारत की जानिब से मुसलसल जारियत और दरअंदाजी के बाइस PSL 10 के आइंदा मैचेस खतरे में पड़ गए। रावलपिंडी में आज होने वाला कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच मंसूख कर दिया गया। PSL के बकिया मैच कराची मुंतकिल करने की तजवीज़। हतमी फैसला अहम इजलास में होगा।
امریکی صدر کی پاک بھارت کشیدگی کم کرنے میں مدد کی پیشکش. ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ پاکستان اور بھارت سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں. پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنا حساب برابر کر لیا. دونوں ممالک کو اب معاملے کو حل کرنا چاہیے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی اور تنازع کو کم کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کو تیار ہوں. پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. عالمی برادری کو سفارتکاری اور بات چیت کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے. نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی پر بیان. کہا کہ امن ہی ہماری اجتماعی سلامتی اور خوشحالی کا واحد راستہ ہے. بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ حادثے میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث گرا. ہیلی کاپٹر میں 7 افراد سوار تھے. حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاک بھارت کشیدگی پر بھارتی فنکار مودی کی زبان بولنے لگے. پاکستانی اداکار فیصل قریشی نے بھارتی فنکاروں کو بزدل قرار دے دیا. کہا کہ بھارتی فنکاروں کی جانب سے حملے کی خوشی منانا افسوسناک اور بزدلانہ عمل ہے. حملوں میں معصوم بچوں کی شہادت دل دہلا دینے والا ہے. کسی بھی انسانی سانحے پر خوشی منانا شرمناک ہے. جنوبی کوریا سے تعلق رکھنے والے 9 مسلم گلوکار اور یوٹیوبر کم داؤد کا پاکستان سے اظہار یکجہتی. انسٹاگرام پر پاکستان کے خوبصورت مناظر اور پرامن فضا پر مبنی ویڈیو شیئر کر دی. سوشل میڈیا پیغام میں کہا ان تمام لوگوں کے لیے میرا جواب ہے جو کہتے تھے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں. میں نے پاکستان میں نہ صرف سکون بلکہ بے حد محبت دیکھی ہے. مودی سرکار کا جھوٹ بے نقاب. بھارتی اداکارہ کے بیان پر بھارت میں طوفان برپا. امینہ نظام نے بھارتی حکومت کے جنگ پسندانہ رویے کی کھل کر مذمت کر دی. کہا کہ جنگ کبھی امن نہیں لاتی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلگام حملے کا بدلہ لے لیا وہ گمراہی میں ہیں. یہ ایک جنگ ہے جس میں صرف عام شہریوں کا نقصان ہوگا. مجھے افسوس ہے کہ میرے ملک نے قتل کو مسئلے کا حل سمجھا. اور ایلان مسک نے ایک بار پھر سوشل میڈیا صارفین کی توجہ سمیٹ لی. ایلان مسک نے ایکس پر اپنا نام تبدیل کر کے کارکولون رسک رکھ دیا. ڈسپلے اور پروفائل کی تصویر بھی بدل ڈالی. گروک ایلان مسک کی AI کمپنی چیٹ بوٹ کا نام ہے. رسک ممکنہ طور پر اس پروگرامنگ کی طرف اشارہ ہے جو ایکس کے AI کے ٹیکنالوجی سسٹم میں استعمال ہو رہی ہے. ایلان مسک کی نام اور پروفائل کی تبدیلی نے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے.